اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس صبا لاکانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ سمجھ لیجئے کہ آ چکا، یعنی قریب ہے، آمد ہے، اور لوگ تیاریاں کر رہے ہیں ہر لحاظ سے۔ زکوٰۃ نکالنے والوں نے بڑی مستعدی کے ساتھ زکوٰۃ نکال دی، لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا، اور جو خیرات کرنے والے لوگ ہیں، کپڑا بانٹنے والے لوگ ہیں، راشن پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی لوگوں نے اپنے ٹارگٹس جو ہے نا سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور تراویح پڑھانے والے جو ہیں وہ تو ویسے ہی رجب سے ہی اپنا جو ہے سبق یا سبقی جسے کہا جاتا ہے اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں اور تیاریاں کرتے ہیں، تاکہ جب لوگوں کو یعنی اللہ کی بارگاہ میں قرآن سنائیں تو اس میں کم سے کم غلطیاں ہوں، لوگ بھی محظوظ ہوں، اور تلاوت قرآن کریم میں جو دل لگ جائے۔ تو حافظ قرآن بھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ بھائی روزانہ قرآن پاک جو ہے رمضان کے ہر نماز کے بعد سے اتنی مرتبہ اتنی صورتیں پڑھنی ہے یا اتنا قرآن پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور تو آج ہم جو بات کریں گے کہ لوگ اپنا ٹارگٹس تو ضرور سیٹ کر لیتے ہیں، یعنی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار رمضان کے مہینے میں کم از کم میں جو ہے نا 5 مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں، کچھ کہتے ہیں 10 مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ یار بڑی مشکل سے ہم جو پڑھتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ ختم ہو پاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے، یہ جو ہوتی ہے دوڑ ہوتی ہے کہ بھئی 10 مرتبہ قرآن ختم کر لینا یا 5 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کر دینا، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن شریف پڑھتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ رمضان جو ہے روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اسلامک اسکالر جناب محترم محمد حافظ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں خوشگلو شناخواہ نوجوان شناخواہ ہیں، موجود ہیں جناب محمد امین رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے اس نیت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو، ہم سب کو بھی قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم بڑھیں گے امین رضا کی طرف، ایک کلام شامل کریں گے، پھر تلاوت قرآن کے حوالے سے اور قرآن حکیم کے حوالے سے کن کن باتوں کو پڑھنے میں خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی امین صاحب۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت کا فلا کا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت کا فلا کا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بارے نہ تھے حبیب کو پالے ہی غریب کو،
بارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہوں گواہ کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہوں گواہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی حافظ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. آج کا موضوع جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، اس کے آداب کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن شریف میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ فضیلت قرآن کے حوالے سے موٹیویشن کس طرح ملتی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی طرف دل راغب ہو، کیا کہیں گے آپ؟ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی گفتگو کو بھی قبول و منظور فرمائے اور شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پر ہے اور انشاءاللہ رمضان ہمارے درمیان بس آنے ہی والا ہے، اور چونکہ اس میں تلاوت کلام پاک کا سلسلہ ہوتا ہے تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لیلۃ القدر کی رات میں. تو دیکھیں قرآن عظیم کا جو نزول ہے یہ دو اعتبار سے ہے. ایک ہے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم حیات مبارکہ کا بغور
اسے دیکھیں اور ملاحظہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ 23 سال کے عرصے میں تقریباً وقتاً فوقتاً قرآن عظیم نازل کیا گیا. تو لہذا اس میں آپس میں کیا تطبیق ہے، کیونکہ نزول قرآن سے متعلق ایک بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے قلب پاک کے اوپر تقریباً 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً قرآن کی آیات کو نازل فرمایا. جب صرف قرآن عظیم ہی نہیں بلکہ انیس بھائی میں مطالعہ کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر توریت، زبور اور انجیل بھی اللہ تبارک دیگر کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. اچھا یعنی کہ جو وہ وقت تھا تو ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. توریت کے بارے میں تو ایک یہ بھی حکم ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے کے 10 دن، ذی قعد کا 30 دن اور ذی الحج کے 10 دن کو شامل فرمایا، پھر کتاب عطا کی گئی. لیکن بقیہ کتابوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ہی دنوں کے اندر، ایام کے اندر یہ کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں. لہذا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن سے پڑھو جو تمہیں آسان لگے، جو تمہیں میسر آ جائے. تو لہذا پورے قرآن عظیم سے ہمیں کہیں سے بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو لہذا ہم کہیں سے بھی پڑھیں وہ ہمارے لیے بڑا بابرکت ہے. اسی طرح نماز کے اندر بھی کہیں سے بھی جو ہمیں قرآن آسان لگے ہم اس کی تلاوت کو کر سکتے ہیں. پھر ایک اور مقام پہ کیونکہ آپ نے اس کے آداب کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اور جب قرآن کو پڑھا جائے تو تم اسے بغور سنو، اور آگے فرمایا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس طرح کہ کوئی بھی تمہارے لب بھی جنبش نہ کر پائیں، اس طرح اتنی احتیاط کے ساتھ با ادب طریقے سے قرآن کو سنو. لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت مبارکہ کے تحت علماء اکرام یہ بھی نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی جب تلاوت ہو اور جو لوگ وہاں پر سننے کے لیے اس مجلس میں اسے بیٹھے ہوں تو ان پر خاموشی کے ساتھ قرآن کو سننا واجب ہے. پھر اسی طرح اس کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم ترین بات انیس بھائی دیکھیں، ہمیں یہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اسلام اور احکام اسلام یہ تمام کا تمام مدار اس کلام پاک کے اوپر ہے. یعنی کہ مکمل اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو وہ کس پر ہے؟ وہ ہے ہی ہمارا قرآن عظیم کے اوپر، ہمارا اصل ماخذ ہے ہی قرآن. پھر اسی طرح قرآن عظیم کی تلاوت کرنا کثرت کے ساتھ، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خدا سے ملا دیتا ہے. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. بقیہ اس کی اگر ہم اس پر آئیں فضیلتوں کی طرف، چونکہ آپ نے فضیلتوں کا ذکر کیا، تو احادیث مبارکہ کی طرف اگر ہم آئیں تو قرآن عظیم میں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے آگے دوسروں کو سکھائے. پھر اسی طرح جو حفاظ اکرام ہیں تو ان کے بارے میں ایک روایت بڑی پیاری ملتی ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ بھئی تم قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ اور چڑھنا شروع کر دو، تو تم پڑھتے 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 تمہاری آخری منزل وہی ہوگی تمہاری منزل کہ جو تم آخری آیت پڑھو گے. یعنی تم بلندیوں پہ چڑھتے چلے جاؤ گے. جس طرح تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس طرح پڑھتے پڑھتے تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ وہ جو بلند مرتبہ مقام ہے جہاں تم رکو گے وہی تمہاری منزل ہوگی. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک نیکی ملے گی اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے. تو اس کی فضائل و برکات بے شمار ہیں. مطلب ہم قرآن عظیم کی تلاوت پر اور اس کی برکات پر جتنا کلام کریں اس میں کثیر احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں. میں جب اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی اچھی سی کتاب ہے بحر شریعت، تو اس کے اندر تقریباً 55 احادیث مبارکہ جمع کی ہیں مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے. تو اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بہت کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں بتائی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کیا کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. اچھا، اس میں یہ بھی آپ سے عرض ہے کہ یہ بھی بتائیے گا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب کچھ احکامات آئے حدیث شریف میں کسی چیز کے، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ممانعت تھی، جیسے قبرستان پہ جانا، قبروں کی زیارت کرنا، پہلے ممانعت تھی،
اور اس کے بعد جو اگر ہم دیکھیں تو پھر آپ کو ہمیں اجازت بھی مرحمت فرما دی گئی. تو کچھ لوگ اسی حدیث کو کوٹ کر رہے ہوتے، دیکھیں آپ کو نہیں جاننا چاہیے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ہم غور و فکر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً کسی بھی غور و فکر کے لیے اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا تو ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غور و فکر کرو آپ کو اس کے الف بے بھی نہ پتہ ہو. تو کم سے کم کن احکامات کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے قرآن شریف میں، اور کم سے کم کتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ عمومی باتوں پہ کم از کم غور و فکر کر سکے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن عظیم کو جب بھی کبھی پڑھا جائے تو یقیناً اس کا ترجمہ قرآن بھی پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ علماء اکرام مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مختصر سی مستند تفسیر کو بھی ساتھ رکھا جائے. اس کی وجہ انیس بھائی یہ ہے کہ آج دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ کسی، اگر میں اس کی ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں تو کسی ادیب کی کتاب ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، علامہ اقبال شاعر مشرق، ٹھیک ہے جی، ہم شاعر مشرق ہیں، اگر ان کی ہم کتاب، ان کی غزلوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. غالب کے کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. چلیں یہ تو شعر و شاعری ہے. اسی طرح کسی بڑے رائٹر کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ان کی کتابیں، ان کا لکھا ہوا بسا اوقات سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہوتا. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سب کچھ بیان فرمایا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک تر ایسا نہیں جو اس قرآن میں کلام میں بیان نہ کیا گیا ہو. لیکن یہی کلام عرب کے فصاحت و بلاغت کا منبع ہے کہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصیح و بلیغ وہ ایسے ہو جایا کرتے تھے کہ وہ اس کے آگے کلام ہی نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ وہ آخر کار اسے دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لہذا جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں فصاحت و بلاغت بھی بہت زیادہ ہے. تو اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک طرف تو حکم ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور ایک طرف یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر ہمارے سمجھ میں نہ آ پائے تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مستند تفسیر کو ساتھ میں رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، دوسری بات یہ، کوئی بندہ صرف ترجمہ قرآن بھی پڑھے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہر فیلڈ کے لیے ایک استاد موجود ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ کسی اچھے عالم دین کی صحبت میں رہتے ہوئے قرآن کو پڑھا جائے، یا کم سے کم یہ کیا جائے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ان سے جو ہم سمجھ رہے ہیں احکامات کو، تو انہیں ڈسکشنز میں رکھا جائے کہ حضرت میں یہ قرآن کو پڑھ کے سمجھا ہوں تو کیا میں صحیح سمجھا ہوں. کیونکہ دیکھیں اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں، چاہے وہ نماز، روزے، یا ہمارے احکامات فروعیہ کے متعلق ہوں، بالکل جو ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہیں ان کے متعلق ہوں، یا عقائد اسلام کے متعلق ہوں، یہ تمام کے تمام احکامات جتنے بھی ہیں یہ کسی بھی قرآن کی فقط ایک آیت کو دیکھ کر بیان نہیں کیے گئے. جیسا بھی آپ نے روایت بیان کی، ہم نے گزشتہ کچھ پروگراموں میں جب قبرستان جانے کا ذکر کیا تھا وہاں یہ روایت بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میں ہی تمہیں روکتا ہوں. تو چلیں اس روایت میں تو حضور نے خود ارشاد فرما دیا، لیکن بسا اوقات کچھ روایت ایسی ملتی ہے کہ پہلے کسی بات کا حکم اس وقت کے اکارڈنگلی دیا گیا، بعد میں حکم کو منسوخ کر کے کوئی دوسرا حکم دیا گیا. تو کوئی بھی حکم جب نکالا جاتا ہے تو وہ قرآن کی تمام آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، احادیث مبارکہ کے تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. تو اسی لیے اگر ہمارے پڑھنے والے اس کو پڑھیں تو یہ ضرور کر لیں کہ وہ کسی عالم دین سے صحبت میں رہیں اور ان سے بتاتے رہیں کہ حضرت میں یہ پڑھ رہا ہوں تو کیا میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، بہت آسان بھی ہے. ناظرین ہم بات اس حوالے سے بھی کریں گے، وقفے پہ جائیں گے، اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو کچھ ایسی صورتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو جس کی خصوصیت کے ساتھ ثواب کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور بالخصوص جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی 5 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن مکمل کریں گے رمضان کے مہینے میں رہتے ہوئے، تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد امین رضا اور اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ لوگ جو ہے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ شب و روز قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس طرح کرنا چاہیے یا ورتل القرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن قرآن عظیم کا حکم تو یہی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہم اس ماہ مبارک میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا اسپیڈ سے، جیسا تراویح کے معاملات مشاہدے میں ہوتے ہیں، اور لوگ بسا اوقات جن کا اتنا زیادہ رغبت نہیں ہوتی تو وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا امام مل جائے کہ جس کے پیچھے بہت جلدی ہم فراغت حاصل کر سکیں. تو یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے کہ بسا اوقات کچھ ایسے لوگ قرأت کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے.
انہوں نے جب جہاں پر رکوع کیا اس کے علاوہ پورے قرآن میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم کو صحیح انداز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ الفاظ بہت زیادہ اسپیڈ سے پڑھنے میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے قرآن کے الفاظ چبنے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ اسکپ ہو جائیں گے، اور بسا اوقات کہ جن حروف کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر جو قرأت کے اصول جو ہمارے لیے ہیں کہ کن حروف کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، بسا اوقات وہ بھی صحیح طرح نہیں ہو پاتی۔ پھر کن چیزوں کو پر پڑھنا ہے ہم انہیں باریک پڑھ لیتے ہیں، کسی کو باریک پڑھنا ہو تو اسے پر پڑھ لیا جاتا ہے، کسی کو کم از کم کتنا کھینچنا چاہیے ہم اس کی مقدار پوری نہیں کرتے۔ تو یعنی ہر لحاظ سے اس کا جو طریقہ کار ہو، حفاظ قرآن کرام کو بھی چاہیے کہ وہ جب وہ تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد کا بھرپور طریقے سے لحاظ رکھیں، اور کہیں سے بھی ایسا نہ ہو کہ الفاظ جو ہے گڑبڑ ہو جائیں اور اس کے لیے معنی کہیں سے کہیں اور چلے بالکل، جائیں۔ کیونکہ معنی کا فساد ہوگا تو نماز کا بھی فساد ہوگا، بندہ ثواب کے بجائے مزید گناہ میں ملوث آج کل یہ بھی بڑی آسانی ہو چکی ہے کہ فرما دیجئے کہ اس حوالے سے بھی کہ مساجد میں بالغان کے لیے مدارس لگے ہوئے ہیں اور لوگ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا وسوسہ آ جاتا ہے۔ وسوسہ اس حوالے سے کہ جب آپ مخارج سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے کسی شخص نے اگر زندگی بھر ایک عمر کا بڑا حصہ مخارج مجہول پڑھا ہے، مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، آپ نے اس کے توجہ جب کر لی کہ بھئی ہمیں پڑھنا چاہیے، اب وہاں جب جاتے ہیں تو وہ قوانین بتاتے ہیں کہ خ اس طرح نکالنا ہے، ہا اس طرح نکالنا ہے، اور اگر زیر کے پہلے زبر آ جائے، زبر سے پہلے پیش آ جائے تو اس کا یہ معنی ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت یاد کرنا ایک بہت مشکل امر ہو جاتا ہے کہ نہیں یاد رہتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر قرآن سے تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھیں اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ تو اس صورتحال کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتے ہے؟ ذہن میں یہ رہے کہ آپ جو مسئلہ بتائیں گے وہ نوجوان کے حوالے سے صرف نہیں بتائیں گے، آپ بتائیں گے کسی بزرگ کے حوالے سے بھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جن بزرگ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے اگر قواعد کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا اور قرآن کے مخارج کو صحیح نہیں ادائیگی کی، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ادائیگی تو لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے غلطی کی تو اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کا حکم یا قرآن کی ادائیگی کا حکم تو نہیں بدل سکتا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر اب اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو دیکھیں ہر شخص پر مکمل قرآن کو پڑھنا سیکھنا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پورے قرآن کو مکمل صحیح طور پہ پڑھنا سیکھے۔ کم سے کم اتنا قرآن درست پڑھنا ضروری ہے کہ جسے پڑھ کر وہ اپنی نماز کی ادائیگی کر سکے۔ تو اسی لیے ایسی جگہوں پر اگر قواعد یاد نہیں کر پا رہے اور اس کے اصول اور قواعد و ضوابط قوانین ذہن میں نہیں ہیں، تو اس کا سمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے پڑھانے والے سے ان سے یہ کہیں کہ کم سے کم مجھے وہ صورتیں جس میں کم سے کم قواعد کا استعمال ہو، وہ صورتیں، اور یعنی کہ بھئی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کوئی ورڈ ہے حروف مستعلیہ وہ ادا نہیں کر پا رہا، یا خواہ ادا نہیں کر پاتا، یا ضا ادا نہیں کر پاتا، تو کوئی ایسی آیات کہ جن کے اندر وہ لفظ نہ آتا ہو، ان آیات کا انتخاب کر کے اور تھوڑا تھوڑا صحیح پڑھا کے ان کو صرف رٹوا دی جائیں، یاد کروا دی جائیں، تو جب وہ جس طرح یاد کروائی جائیں گی اس طرح یاد کرنے۔ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے کہ تے اور توئے میں فرق کر رہا ہے، اگر جو تے کو جس جگہ سے جس مقام سے نکالا جائے اس مقام سے تو وہ ادا نہیں کر پا رہا، یا اسے یاد نہیں، ہا حلق سے نکالنا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا، لیکن ہا اور ہا میں فرق کر لیتا ہے، تو اس کو بھی پھر ہم کیا کہیں گے؟ لیکن کسی بھی فرق تو وہ کر رہا ہے، کسی بھی حرف کی ادائیگی کے اندر نا انیس بھائی دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا اعلیٰ ترین درجہ اور ایک ہوتا ہے ادنا ترین درجہ۔ تو اگر کوئی بندہ ادنا ترین درجے کے اوپر بھی پہنچ کر وہ یہ کر لیتا ہے کہ ادنا ترین درجے پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ درست ہے کہ نہ وہ نماز ادا کر سکے، کیونکہ یقینی سی بات ہے وہ ایک معذور کی طرح کا شخص ہے کہ جو بہت اچھے انداز سے ادائیگی کو نہیں کر پا رہا۔ ہمارے پڑھانے والوں کو بھی یہ چاہیے بالغان کے مدارس میں کہ جو بندہ اتنے زیادہ قواعد کی طرف توجہ نہ دے سکے اسے کم سے کم اتنی صورتیں اچھے انداز سے وہ یاد کرا دی جائے آیات کے جس کے اندر قواعد کا کم سے کم استعمال ہو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، یا وہ اس بندے کے حساب سے جو وہ نہیں ادا کر پاتا ان کا استعمال کم ہو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی اور کم سے کم وہ قرآن کی ان آیات کو پڑھنا درست سیکھ جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جیسے ہم نے کہا کہ ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں 5 قرآن، عام طور پر ہم نے دیکھا کم از کم 10 دن میں قرآن پاک کا تو لوگ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس میں شب و روز وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اچھا محسوس بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹارگٹ رکھ کر قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ جب تک تمہاری الفت، تمہاری محبت، تمہارا لگاؤ ہو۔ اگر کبھی خدا نخواستہ دل اچاٹ ہونے لگے تو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ،
یعنی کہ چونکہ یہ ایک نفلی کام ہے تو قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہت دیر تک نہیں پڑھ پاتا، تو کسی کے دل میں اگر لگاؤ ہو تو اسے وہ اچھی کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرے، لیکن اگر کہیں اسے یہ محسوس ہو کہ اب مجھے آدھا ایک گھنٹہ ہو گیا، اب مزید میرا دل میں وہ کیفیت نہیں بن پا رہی، دل کھچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو بند کر اٹھ جائے، اگرچہ اس کے اپنے ٹارگٹ پورے نہیں بھی ہو رہے ہوں۔ دوسری بات دیکھیں، قرآن عظیم ہماری پوری جو ایک پاکستانی عوام ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، وہ جس طرح قرآن سے اٹیچمنٹ رمضان میں ہوتی ہے، ایسی اٹیچمنٹ عمومی طور پہ ابھی تک جو دیکھا گیا مشاہدے میں پورے سال نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن عظیم چونکہ در حقیقت فقط تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا بلکہ سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ 5 یا 10 قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے لاکھ درجے اس اعتبار سے میں بہتر کہوں گا کہ یقیناً قرآن کے پڑھنے کا ثواب تو ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، تو وہ کوئی مختصر سی تفسیر، ترجمے والی جو مستند تفسیر ہو اسے لے کر اسے پڑھنا شروع کریں جو آسان ہو، تاکہ وہ سمجھ سکیں، انہیں کئی مسائل معلوم ہوں گے، دین کے عقائد کا علم ہوگا، اور دین میں بہت سارے مسائل اور نماز کے احکامات اور دیگر چیزوں کا حکم ہوگا، واقعات کا علم ہوگا، درس ہدایت ملیں گی۔ تو اس طرح اس طور پہ ختم کرنا قرآن عظیم کو ایک دفعہ، یہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے میں اگر بندہ کئی دفعہ کر لے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کوئی سمجھ کے پڑھے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، آپ کی باتوں کا اگر کوئی مطلب اس طرح لے لے، جس طرح آپ نے کہا کہ جب تک جی چاہ رہا ہے وہ قرآن پڑھے، موجودہ صورتحال میں جیسا کہ کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات یہ کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، یعنی ہم موبائل کو ہر 5 منٹ بعد، ہر 3 منٹ بعد ہم اپنا واٹس ایپ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم فیس بک بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تک آپ کا جی چاہ رہا ہے، تو بعض اوقات نفس کو کچھ اس کے خلاف بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح کہیں آپ کا پیغام اگر لوگوں تک یہ چلا جائے، کہیں کوئی نوجوان اپنے بزرگ کو یہ کہتے کہ بھائی ہم نے تو عالم صاحب سے سنا ہے کہ بھائی جب تک جی چاہ رہا ہے، تو میں نے تو 2 آیتیں پڑھی ہیں، میرا تو جی اب اس پہ نہیں چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں اس بات کو میں کس طرح سمجھوں گا؟ چونکہ ہم نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو نماز کے لیے ہمارا جی بعض اوقات نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، بعض خاص طور پر جب نئے لوگ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں تو شروع میں تو چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں چھوڑو فجر قضا کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، تو اس کو نفس کو تو آپ کو زور دینا پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ آپ کا میسج کہیں لوگ اس طرح لے لیں کہ 2 لائنیں پڑھ لیں، اس کے بعد کہ ہمارا دل تو اچاٹ ہو جائے گا، پھر موبائل پہ لگے ہوئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس پہ پہلی بات تو یہ کہ نماز کا جو معاملہ ہے تو چونکہ وہ تو فرض اور واجب ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن عظیم کی مکمل فقط تلاوت کرنا رمضان مبارک کے مہینے میں یہ فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بہتر عمل ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات تو اس لیے سے ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے نماز سے، دوسری بات یہ کہ جب کبھی بھی اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ فقط یہ نہیں کہ جی چاہنا، لیکن نفس کے خلاف تو کام کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان پورے سال گناہوں میں ملوث رہتا ہے، دور رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کا دل نیکیوں کی طرف اتنی آسانی سے مائل نہیں ہو پاتا، بلکہ قرآن عظیم میں جو رمضان کے روزوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا گیا تو اس کا مقصد یہی بیان فرمایا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً بندہ نیکی کی طرف آئے گا، تبھی اس کا دل تقوی اور پرہیزگاری کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے بہتر جو اس پہ نفس کے خلاف تو کام کرنا پڑے گا، لیکن اس سے مراد یہ کہ اس کا دل اچاٹ نہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو آپ کسی اچھے کام کی طرف مائل کریں، اور ایک ہوتا ہے کسی کام کو کرتے ہوئے کرتے دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے، تو جہاں دل اچاٹ ہو جائے وہاں پہ ہٹنے کا حکم ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ لیکن اپنے آپ کو نفس پہ پابندی کرتے ہوئے یقیناً کچھ نہ کچھ تو پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ تو ہر بندہ ذی شعور سمجھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک رکوع پڑھ کر کہے کہ جی میرا دل اچاٹ ہو رہا ہے، ایسا تو ہوتا بھی نہیں، مسلمان کا دل اتنا اچاٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو بہت کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں کہ جی 10 قرآن پڑھنے ہیں، ایک دن میں ایک منزل سے زیادہ پڑھوں گا، یا 3 دن میں قرآن ختم کروں گا، 10 پارے پڑھنے ہیں، تو ایسی صورت میں بسا اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں دل اچاٹ کی طرف جانے لگے معاذ اللہ، تو پھر وہاں پر اپنے آپ کو روک لینا چاہیے اس عمل سے، کیونکہ وہ عمل فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فرض یا واجب عمل ہوگا تو اگرچہ دل اچاٹ ہو، زبردستی وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، بڑی اچھی بات کی۔ میں نے اسی وجہ سے اس سوال کو دوبارہ ان سے عرض کی کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ابا حضور کہیں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ نے یہی کلپ چلا دیا کہ ہمارے جو ہیں علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جتنا دل چاہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک آیت پڑھی اور اس کے بعد کہیں ابا میرا تو دل نہیں چاہ رہا، یا اماں میرا تو دل نہیں چاہ رہا، اور کلپ آپ نے یہ سنا دی۔ تو یہ انہوں نے تفصیل بھی بتائی، اسی وجہ سے میں دوبارہ ان کے پاس گیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، قرآن کریم کی پورے قرآن کی ایک
الگ ہی فضیلت ہے، الگ ہی بات ہے. تو کچھ ایسی بھی فضیلتیں ہیں کسی خاص صورت کی، سورہ رحمان ہو گئی، سورہ یاسین، اس طرح کی کچھ صورتوں کا بیان فرما دیجیے تاکہ اس سے حوالے سے بھی لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو کہ اس کی خاص احادیث میں یا بزرگان دین نے کچھ کہا ہو کہ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں فضیلت والی آیتیں ہیں. بے شک اول تو یہ کہ قرآن عظیم کا ہر حرف ہی یقیناً بڑا باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے، لیکن کچھ خاص صورتوں کے متعلق بہت ساری روایات موجود ہیں. جیسے میں ذکر کرنا چاہوں تو سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ الشفا بھی ہے انیس بھائی، اس کی اتنی اہم اس کی برکت ہے کہ سورہ فاتحہ کی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا جو مضمون ہے وہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو لہذا سورۃ الفاتحہ انتہائی بابرکت ہے اور اس کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری جو آیات ہیں وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. ایک روایت میں موجود ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبریل امین حاضر تھے اور اللہ تبارک اور آواز آئی غیب سے، تو جبریل امین نے جب اوپر دیکھا تو کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر اس کے بعد ایک فرشتے کا نزول ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس فرشتے کا نزول آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں ہوا، اور وہ اترے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفیتاً 2 نور عطا فرمائے ہیں. ان 2 نور میں سے پہلا نور فرمایا سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو لہٰذا یہ 2 اہم ترین آیات مبارکہ ہیں. سورہ فاتحہ اگر انسان کسی کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ اس کے لیے پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. کسی کو بخار ہے، کسی کو سر درد ہے تو اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ سورۃ الشفا ہے، اس کی بے انتہا برکات ہیں. اچھا، پھر ہمارے ہاں پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو انیس بھائی سورۃ الفاتحہ جو نا، یہ طریقہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے اور اتنی پیارا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز جب دعائیں مانگتا ہے تو اس میں اگر فقط سورہ فاتحہ پڑھ لے تو یہ کامل ترین دعا ہے. تو لہذا یہ بھی ہم دعاؤں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے بارے میں صرف ایک نہیں کئی روایات موجود ہیں کہ جن گھروں میں روزانہ رات کو 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے تو وہاں پہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں پر نہیں آتا. پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ سورہ بقرہ میری امت کو تحفہ دیا گیا، اس طرح کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے. اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جادوگر اس کے توڑ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی کہ جن لوگوں کے ہاں پہ اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو ہم بسا اوقات دوسری جگہوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کے پاس، پھر ان میں کوئی اچھا ملتا ہے کوئی برا ملتا ہے. تو بہتر طریقہ کار یہی خدا نخواستہ کسی کو ایسے مسائل لگتے ہوں کہ جن کو جادو وغیرہ کے مسائل لگ رہے ہوں تو وہ 7 دفعہ سورہ بقرہ کا اپنے گھر میں ختم کریں. آج کل تو آڈیو ویڈیو مل جاتی ہیں تو گھر میں سورہ بقرہ چلا دی جائے 7 دن تک، یا پھر خود گھر والے بیٹھ کر 7 دفعہ سورہ بقرہ پڑھیں، ایک بندہ پڑھ کے. تو اس کی بے انتہا برکات ہیں. اور جہاں پر لوگ عمومی طور پہ نیا گھر لیتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں، تو یہ میرا مشورہ بھی ہے کہ اگر چاہیں تو وہاں پر 1 دفعہ بیٹھ کے سورہ بقرہ کا ختم کر لینا چاہیے. اس کی بڑی برکات ہیں. 7 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت وہاں پر ہو جانی چاہیے. پھر اسی طرح اس کے بعد اگر ہم آئیں تو آیت الکرسی فرمایا گیا ایک روایت میں کہ جو سب سے بڑی آیت، تو اس کو آیت الکرسی بیان کیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمالات اور اس کے اوصاف کا بیان جس طرح آیت الکرسی کے اندر ہے نا، تو اس کے کیا کہنے. تو لہذا اس کو آیت الکرسی سب سے بڑی ایک روایت میں سب سے بڑی آیت کہا گیا ہے. اچھا، سب سے بڑی آیت سے مراد یہاں پر کوانٹٹی آیات کی تعداد یا لائنز کے حساب سے نہیں، کیونکہ وہ تو پھر تیسرے پارے میں دوسری آیت ہے جو سب سے بڑی ہے. اور اگر ہم رکوع کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بھی آیت نمبر 20 پوری کی پوری ایک ہی رکوع پر مشتمل. پہلی ایسی آیت ہے جو ایک رکوع کی ایک آیت مبارکہ ہے. تو لہذا وہ تو ایک الگ ہے، لیکن آیت الکرسی کا بڑا مقام ہے. اور ایک پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ کا جو مال تھا اس پر نگہبان رکھا. اور پھر ہوا یہ کہ وہاں پر ایک شخص رات کے وقت آیا اور آ کر نہ غلہ بھرنے لگا. تو میں نے اسے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں بہت نادار ہوں اور بہت زیادہ غریب ہوں تو مجھے چھوڑ دو. تو وہ آپ کو رحم آیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے دوسرے دن صبح تو پیارا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے، میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے کہا میں بہت نادار ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا اور وہ جھوٹ بول رہا تھا. اچھا، دوسری رات ہوئی تو دوسری رات کو پھر وہ شخص آیا
اور انہوں نے پھر اسے پکڑ لیا تو اس نے پھر بہت زیادہ پھر رونا دھونا مچا دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، میں اب تو نہیں آؤں گا، صرف یہ آخری دفعہ ہے، میں بہت نادار تھا، غریب تھا۔ پھر آپ کو اس پر رحم آیا اس کی حالت پہ کہ اس نے وعدہ کر لیا اب نہیں آئے گا، اسے پھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر حضور نے پوچھا کہ رات کے قیدی کا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ایسے معاملہ تھا۔ حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا، وہ تم سے جھوٹ کہہ رہا تھا۔ تیسری رات کو جب وہاں پر وہ بندہ وہ آیا تو آپ نے اسے پھر پکڑ لیا کہ تو نے مجھے 3 دن سے تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا اور تو پھر آ جاتا ہے، اور اب تو تجھے میں لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ جب تم رات کو آیت الکرسی پڑھا کرو گے، اگر اپنے گھر پہ یہ آیت بتائی اور اس کو پڑھا کرو گے تو صبح تک تمہارے پاس قریب شیطان نہیں آئے گا، تمہیں رات کو بہکا نہیں سکے گا، تمہاری بڑی حفاظت ہوگی۔ تو یہ کہہ کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب تیسرے دن آئے وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، تو آپ نے واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا کہ وہ تھا جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچی کہی، اس نے یہ بات سچی کہی۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے مخاطب تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کس سے یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس سے تم 3 دن تک مخاطب رہے۔ تو بہرحال یہ آیت سورہ اخلاص کے بارے میں جی پھر اسی طرح اس کے علاوہ سورہ کہف جو جمعۃ المبارکہ کے دن ہیں تو سورہ کہف کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت اگر ہر جمعے کو کر لیا کرے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان وہ اس کے لیے نور ہوگا، اور وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ پیارا آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات کو یاد کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین ہے۔ اچھا، ہر جمعۃ المبارکہ کو، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی جمعے کو چلتا ہے، تو یہ بھی ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بہت زیادہ نافع ہے۔ پھر سورہ یاسین شریف، سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کو ایک کہا جاتا ہے کہ جو سورہ واقعہ کی روز رات کو تلاوت کرے اسے فاقہ کبھی نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کی تلاوت اگر کرے تو اس کی شفاعت کروا کے چھوڑے گا۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اسی طرح سورہ تکاثر کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ تلاوت کرے 1000 آیات کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اچھا، اب چونکہ میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، وہ 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مختصراً بھی اگر آپ اس کے جواب عنایت کر دیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ موجودہ دور کے اندر موبائل کا سسٹم ہے تو بغیر وضو کے تو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، جبکہ قرآن کے اندر ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، دیکھیں ہمارا اس میں علماء کا کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ اس میں بغیر وضو کے بھی قرآن کی اس جو اپلیکیشن کے اوپر جو گلاس ہوتا ہے اسے ٹچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن کی ورڈنگ نہیں ہے، وہ کوڈز کی صورت میں ہے جو آپ کو پیش کرتا ہے، اور اس میں کچھ تو یہ اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بھی بتائیے جلدی سے، میں آپ کو 2-3 سوال حالانکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ کو زیادہ وقت دینا چاہیے لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ پروگرام کی ضرورت ہے۔ یہ بتائیں گے کہ آج کل لوگوں کو پاؤں میں درد بھی اکثر رہتا ہے اور قرآن پڑھنے کے الحمدللہ عادی بھی ہوتے ہیں، تو وہ ٹیک لگا کے پاؤں پھیلا کے یا لیٹ کے پلنگ پہ اس طرح بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہوں گے، اس طرح اجازت ہے؟ دیکھیں اول تو یہ کہ جتنا ادب کے ساتھ پڑھا جائے اتنا بہتر ہے، لیکن اگر بے ادبی کی نیت نہیں ہے اور بندہ کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے پڑھنا چاہتا ہے، پاؤں سمیٹ لے گا، ہاں پاؤں سمیٹ لینا چاہیے، لیکن ٹیک لگا کے بڑا پڑھا جا سکتا امپورٹنٹ ہے۔ سوال ہے، لوگ جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ لوگ ختم قرآن کراتے ہیں اپنے آفیسز میں، اپنی دکان، ہم نے یہ مشاہدات میں ہے کہ مدارس سے لوگ آ جاتے ہیں، ان کے سامنے قرآن شریف کے سپارے رکھے ہوتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کرتے ہوں گے کہ مکمل قرآن پڑھتے بھی نہیں ہوں گے، ایسا کرتے ہوں گے، اور وہ تو خوش ہو گیا ہم نے، اور جو صاحب محفل ہوتے ہیں وہ ایک مجال ہے کہ جو 2 آیتیں بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھ لے، ایسا مشاہدہ سارے ایسے نہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا، کیا کہیں گے اگر اس کی بجائے کہ آپ مکمل قرآن میں کسی اور کو بلا کے ایک ساتھ وہ ٹائمنگ دیتے ہیں کتنی دیر میں پڑھ لو گے، وہ آدھے گھنٹے میں، بولا چلو آدھے گھنٹے والا پڑھ لو، تو یہ بتائیے گا کہ کیا اگر وہ یاسین شریف کا ختم کر لیں یا سورہ اخلاص کا ختم کر لیں تاکہ مل کے ایک بیٹھ کے ختم کر لیں، اس طرح بہتر ہے یا یہ عمل بہتر ہے؟ لیکن در حقیقت ویسے تو قرآن عظیم کا جہاں ختم ہو اس کی اپنی بڑی برکات ہیں، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ ختم کرنے کے چکر میں کم وقت میں صحیح نہ پڑھا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی ذکر و اذکار ہو جائے، چاہے وہ آدھا قرآن ہو، 10 پارے ہوں، سورہ یاسین شریف کا ختم کر لیا جائے، سورہ مزمل شریف کا ختم کر لیا جائے، دیگر صورتیں تو کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ باہر دروازے پہ صرف انہی سے نہ پڑھوائیں بلکہ خود بھی پڑھنا چاہیے تاکہ خود کا بھی حصہ ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ وقت تو حالانکہ میں جب پروگرام کا میں نے آغاز کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس موضوع پہ ہم کتنی دیر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن واقعی قرآن کی کیا بات ہے کہ اگر ایک ایک سوال کو بھی اگر آپ
اس کے حوالے سے گفتگو کرتے تو شاید سارے سوال بن نہیں پاتے. ناظرین پروگرام کا مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، شاید ہم نے زیادہ ٹائم بھی لے لیا ہے. بس اتنی بات کریں گے کہ قرآن شریف کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ مفصل نہیں ہے، یعنی مکمل نہیں ہے. اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور ایک ایک سوال کے جو جوابات ہیں اس میں بہت ساری تشنیگی ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو علامہ صاحب نے، ہمارے اسلامک اسکالر صاحب ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے تو اس کے حوالے سے مزید اگر آپ کو رہنمائی لینی ہے تو اپنے علاقے میں دارالفتاء میں یا امام صاحب سے ضرور، جو اس حوالے سے جانتے ہیں، آپ مزید اس حوالے سے ضرور گفتگو کیجیے گا. سیدھا ہم نے بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. علامہ صاحب کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ جو 10 قرآن 5 قرآن جو یہ نہ پڑھو تو ایک بھی نہ پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے ٹارگٹ ضرور بنائے، لیکن جو آسانی والا ہو کوشش کریں. ایک قرآن تو تراویح میں ختم ہوتا ہے، ایک قرآن ویسے بھی ختم ہو جائے، اور پھر اپنے نفس پر تھوڑا سا جبر کرتے ہوئے تھوڑی سی تفسیر کی طرف بھی ضرور آپ بڑھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین رضا صاحب ہیں، ان کی طرف پڑھیں گے اپنے میزبان محمد انیس صبا لاکھانہ. اور حافظ ثاقب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. اور روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں. میزان پہ سب کھڑے اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا.